أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ حقارت کی نگاہوں سے نہ فرش خاک کو دیکھو، حقارت کی نگاہوں سے نہ فرش خاک کو دیکھو، امیروں کا فقیروں کا یہی آخرکار بستر ہے۔ مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شہزادوں والا غرور تھا اور نہ ہی تکبر تھا۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت کرتا، اور جو وقت ملتا اور اس میں خدا کی یاد میں چلا جاتا جنگل میں، وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتا۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز ہو کر چلے گئے، اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر زاروں قطار رونے لگتا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں بھی کاٹتا ہے، گدھے سے چند باتیں بھی کرتا ہے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ چند روز یہی معاملہ چلتا رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے صبر نہ ہو سکا اور وہ شہزادہ چل کر لکڑہارے کے پاس آیا اور لکڑہارے سے رونے کی وجہ پوچھی، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح ہلک ہلک کر رونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب لکڑہارا غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ لکڑہارا کہتا ہے، میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش و عشرت اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا ایک دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سواری بن کر آئی۔ ناظرین کرام، اس وقت سواریاں نہیں تھیں، اور دور کی ریاست سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی دن لگ جاتے سفر کرنے میں، کیونکہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اور اس لیے وہ پیدل سفر چل کر لکڑہارے کے بیٹے کے پاس آئیں، اور وہ بہت غریب تھیں۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا جا رہا تھا، اس لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی اسے۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت وہ عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اور اس کے اوپر اور ایک شعر عرض کرتا ہوں، جو دولت اور طاقت میں نشے میں چور ہوتا ہے، جو دولت اور طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، پرکھ لیجئے اسے، وہ آدمی مغرور ہوتا ہے۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ لکڑہارا کہتا ہے، میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے، اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا استغفراللہ گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔
اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور تک تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا گیا، کوئی قدم نہ روکا، اور اب عالم یہ ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اور اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا پھر رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونجھے اور کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ سے اپنی گناہوں سے معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑی پر ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سواری بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ کسی پر نہ جفا میرے بعد، خوب روئے وہ سنا میرے بعد۔ میرے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے، ہمیں اپنے پیسوں کے اوپر، ہمیں اپنی طاقت کے اوپر، ہمیں کسی چیز کے اوپر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سب انسانوں کو، چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں، برابر سمجھنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔ والسلام، اللہ حافظ۔